الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 12 شروع کرنا ہے۔ سورہ ہود سے سورہ ہود شروع کرنی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا تعارف، یہ سورت مکی ہے اور اس کے مضامین پچھلی سورت یعنی سورہ یونس سے ملتے جلتے ہیں، البتہ سورہ یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ یعنی کم آئے ہیں، اس صورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی زور آور قوم کو تباہ کر چکی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنی بڑی پیغمبروں سے قریبی رشتہ داری رکھتا ہو، اس کا یہ رشتہ اس عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچ سکی تھی۔ اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مختصر انداز میں بیان ہوتے ہیں اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کی بنا پر آپ کو اپنی امت کے بارے میں بھی یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکوم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ الا تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کو اللہ کی طرف سے ڈرنے والے اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سما زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور تم لوگ عرض کرتے ہو مجھے کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے ہوتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا یقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے بہت سے مشرک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے تو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے چلے جاتے۔ اسی طرح بعض احمق کوئی گناہ کا کام کرتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے اور اسی طرح یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے چھپ گئے ہیں۔ یہ آیت ان دو قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، ہمارا 12واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔
وما من دابہ فی الارض الا اللہ، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کو روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کو سونپنے جانے والی جگہ کو، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوگے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے تو نہ، صاف صاف جادو ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین اور آسمان سے پہلے ہو چکی تھی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان سے مراد عالم بالاتر ہے، تمام چیزیں ہیں، اور زمین سے مراد نیچے کی تمام چیزیں ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10 اور 11 میں اس کی تخلیق کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد انسان کی آزمائش ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال کی کتنی زیادہ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا عمل اخلاص اور خضوع اور خشوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی یہ قرآن جو آخرت کی زندگی کی خبر دے رہا ہے، معاذ اللہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں کے لیے، تمام عالم دنیا کے لیے احکام اور حکم جاری کیے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَذْنَا، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھتے ہیں، عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئی ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے لٹنے والے نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہو جاتا ہے، نا شکر بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت دیں اس سختی کے بعد جو اس پر پہنچی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑے نیکی کا بدلہ بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ، بس شاید کہ آپ اس وحی کے کس حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف اس کی بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہمارے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کا کوئی حصہ آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ بیٹھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا لہٰذا ان کی ایسی باتوں سے آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ انہیں حقیقت سے آگاہ فرما دیں، اس کے بعد یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی اوپر نہیں، خود ان کے ذمہ ہے۔ اور یہ لوگ جو فرمائشیں کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو تو بھلا نبوت کے خزانے سے کیا تعلق ہے؟ تمام اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ فرماتا ہے کہ کون سی فرمائش پوری کری جائے اور کون سی نہ کی جائے۔ واضح ہے کہ ترجمے کے بعد مفسرین کے اس قول پر مبنی ہے
کہ یہ بات ان لوگوں کو کہی گئی جب وہ کہتے تھے کہ خزانے کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا جائے یا پھر کوئی خزانہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھیجے. تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم ان کے اوپر نہیں چلتے کہ ان کی مرضی سے اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر آسمانوں سے خزانہ اتار دے یا پھر کوئی فرشتہ بھیج دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بس اپنا پیغام ان تک پہنچائیں، وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثل 10 صورتیں کھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جانو کہ یہ قرآن کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر ہو اور چاہتا ہو ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی پورا دیا جائے گا اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سب آخرت میں، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں. افمن کانا، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو. اور اس سے پہلے اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا رحمت ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کی آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. بس تو اس میں کسی قسم کا شبہ بھی نہ رکھے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظلم کون کرے گا اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا. خبردار کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. یعنی کہ یہاں پہ گواہوں سے مراد گواہی دینے والے فرشتے بھی شامل ہیں جو انسانوں کے اعمال پر لکھنے پر مقرر ہیں، یعنی کرامن کاتبین، جو ہمارے سیدھے اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جو انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں. وہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے. اس میں انبیاء، فرشتے اور انسان سب کافروں کی آخرت میں گواہی دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ثم معاذ اللہ جھوٹ باندھتے تھے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کچی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا، نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے حرص کے ہیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہو. ان کے لیے عذاب دردناک ہے. یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے. اولئک الذین، یہی ہیں جنہوں نے اپنے نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. لا جرم انہم، بے شک یہ لوگ آخرت میں ضیاع کار ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل الذین، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے.
کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اس قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچے لوگوں کے اور کوئی نہیں، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی پیروی نہیں کریں گے، اوپر نہیں دیکھ رہا بلکہ ہم تو تمہیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت، نوح نے کہا میری قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا یہ زبردستی میں نہیں؟ اسے تمہارے گلے منڈا دو حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابل میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے بھر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو نعمت دی گئی ہے، نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ کی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی طرف آئے تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تو ہم سے بہت کم تر ہیں، وہ تو غریب ہیں۔ تو انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں، اپنی قوم سے نکالیں، اپنے مذہب سے نکالیں، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے اسلام کو قبول کریں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہ تو میں تم لوگوں کو نکال سکتا ہوں کیونکہ میں تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اور نہ ہی میں ایمان والوں کو نکال سکتا ہوں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس بنا پر کہ وہ لوگ غریب ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ شرط رکھی کہ ہم امیر لوگ تب ایمان لے کر آئیں گے جب یہ غریب اور حقیر لوگ آپ کے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اگر یہ ایمان لائے ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں ایمان لائیں؟ قالوا یا نوح قد، قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تم سچوں میں ہے۔ قال انما، عذاب کی بات کر رہی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا تو کہتے ہیں کہ جس چیز کی تم بات کر رہے ہو اسے لے آؤ۔ قال انما یاتکم، جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گویا میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہ کیوں نہ چاہوں، بشرطیہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ خود اس نے گھڑ لیا، تو جواب دیں کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں تم کر رہے ہو جو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ، نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں
ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ اب پانی میں ڈوب جانے والے ہیں۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے، اور وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو تم ہم میں سے نہیں، تم ہر ایک دن ہنسنے جاؤ گے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر جائے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لی گئی، اور اپنے گھروں کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات بڑھ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر تقریباً 60 لوگ ایمان لائے تھے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں 80۔ تو ان کی کل تعداد اور صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اندازے کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کہیں پر مفسرین نے بتایا ہے 60 تھی تعداد، اور کہیں پر مفسرین نے بتایا ہے ان کی تعداد 80 تھی۔ وقال، نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹہلنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا بڑا رحم والا ہے۔ وہی تجری، اور وہ کشتی انہی پہاڑ جیسے موجود میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے کافر تھا، اور کافروں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تو علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ ان کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا، مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی تھی۔ پھر وہ دعا فرمائی جو آگے آیت نمبر 45 میں آ رہی ہے، کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی اگر کافر تو اس ایمان کی توفیق ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے صاحب ایمان ہو گئے، انہیں عذاب سے نجات مل گئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدے کا حوالہ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا میں فرمایا کہ وہ کافر ہے اور اس کے گھر میں ایمان نہیں، اس لیے وہ در حقیقت تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں، اس لیے تم نے اس کی نجات یا ایمان کی دعا مانگی۔ اگلی آیتوں میں جو ارشاد ہے، مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہ ہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات فرمائی کہ مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں کوئی خبر نہ ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لیں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کی امر سے بچنے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچے گا جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان موجیں حائل ہو گئی تھی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس تھم جا۔ اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام افراد اس میں غرق ہو گئے تھے اس طوفان میں۔ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جو شمالی عراق میں واقع ہے، جودی پہاڑ، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
ٹہری تھی، اور اس پہاڑ کے سلسلے کا ایک حصہ ہے جو کرستان سے امیز تک جا پہنچتا ہے، اور جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی، اور وہاں پر شاید لوگوں کے کہنے کے مطابق آج بھی وہ کشتی وہاں پر موجود ہے۔ واللہ عالم، آگے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَنَادَى نُوحًا رَبُّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اس کا کام بالکل ہی ناشائستہ تھا۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرنے سے باز رہے۔ قال ربی انی اعوذ بک، نوح نے کہا، میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرما دیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے بہت سے جماعتوں پر، اور بہت سے وہ امتی ہوں گے جنہوں نے ہم فائدہ تو ضرور پہنچایا، لیکن پھر انہوں نے ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے کہ آپ صبر کرتے رہیں۔ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اب یہاں سے قوم عاد کا واقعہ آگے سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 50 سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا، میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھتے رہتے ہو۔ قوم عاد کا مختصر تعارف سورہ ہود میں آیت نمبر 65 میں بھی گزر چکا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجازت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیر کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم پر جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر قحط میں مبتلا فرما دیا تھا تاکہ وہ اپنی غفلت سے کچھ ہوش میں آ جائے۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور اگر اب بھی تم بت پرستی سے باز نہ آؤ تو قحط تم سے دور ہو سکتا ہے، اگر بت پرستی سے باز آ جاؤ تو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بارشوں سے نہال کر سکتا ہے۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہماری کسی معبود کے بڑے جھکنے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ من دونہ، اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چال چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانیاں وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم روگردانی کرو
تو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں، مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو گرد گے اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارے حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکشی نافرمانی کے حکم کی تابع کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ہود کی قوم عاد پر دروی ہو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، یہاں سے قوم سمود کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور قوم سمود آیت نمبر 61 ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے زمین میں تمہیں بسایا، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ قوم سمود اور اس کے واقعہ کا مختصر تعارف سورہ اعراف آیت نمبر 7 میں گزر گیا ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہم تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ قال یا قومی، اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تم اگر اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہو اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس سے اللہ کی زمین میں کھاتے ہوئے چھوڑو اور اس کی کسی طرح کی اذیت نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس کی کونچوں کو کاٹ دیا۔ اس پر صالح نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہو، سہو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ عذاب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو یعنی قوم سمود کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی تھی، اس کے کونچوں کو کاٹ ڈالا تھا، یعنی کہ جو پاؤں یا اس کے اور گھٹنوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے اس کو انہوں نے کاٹ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ اونٹنی مر گئی تھی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو بڑی زور کی جھنکار میں پھر اپنے گھروں میں اونڈے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اس عذاب کی تفصیل واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 73 کے تحت بھی آیا ہے اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ کَأَن، ایسے کہ گویا وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر بگاڑ پڑی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے آگے گائے کا بہانہ ہوا بچھڑا لے آئے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے، یہاں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے کاموں کے لیے بھیجے تھے کہ ایک یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر خوشخبری دی گئی تھی کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف جانے والے تھے، یعنی کہ ان کو تباہ کرنے والے تھے۔ فلما اب جو دیکھیں کہ ان کو تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو ان سے محسوس کریں کہ دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ چونکہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں انہیں انسان ہی سمجھے اور ان کی مہمانی کے لیے بڑھے اور ان کی مہمان نوازی کی گوشت لے کر آئے، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اور کچھ کھا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص میزبان کی یہاں کھانا پیش ہونے کے بعد نہ کھائے تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ وہ کوئی دشمن ہے جو کسی بری نیت سے آیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ اس موقع پر فرشتوں نے واضح کر دیا کہ وہ فرشتے ہیں اور ان دونوں کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائے، اور دوسرا کام وہ قوم لوط کے اوپر عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ۔ ہنسنے کی وجہ سے بعض مفسرین نے تو یہ بیان کیا ہے کہ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور خطرے کی کوئی بات نہیں تو خوشی کی وجہ سے وہ ہنس پڑی، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کی خوشخبری سن کر ہنسی تھی۔ تو سورہ حجر آیت نمبر 53 اور سورہ زاریات آیت نمبر 30 اور 29 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری پہلے دے دی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ذکر بعد میں کیا تھا۔ اس پر انہوں نے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی، اور ان کو ہنسنا تھا دیکھ کر فرشتوں نے دوبارہ خوشخبری دے دی۔ قالت، اور یہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہیں؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوئیں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہبا، جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اس بشارت بھی پہنچ چکی تھی، تو ہم نے اس قوم لوط کے بارے میں بھی کہنے سننے لگے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 80 کے بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو عراق ہی میں ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ وطن سے ہجرت میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر دوسرے شہر میں بھیج دیا تھا۔ اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرست تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کے ذریعے عذاب بھیجا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ سنبھل جائیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرتے رہے کہ بھی ان پر عذاب نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے ناز کے انداز میں بار بار جس طرح عذاب کو مورخ کرنے کی فرمائش کی، اس سے اس آیت میں پیار بھرے اسلوب میں جھگڑنے سے تعبیر فرمائی گئی ہے۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قوم کی فرمائش تو منظور نہیں فرمائے گی کہ قوم لوط سے عذاب کو مورخ کر دیا جائے، لیکن جس جانب اس
جس طرح انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا تھا، اس فقرے میں اس کی بڑی بلیغ انداز میں تعریف فرمائی گئی ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ڈالے جاننے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں گھڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو انہوں نے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنی قوم کی بد فطرت بے حیائی سے واقف تھے، اس لیے ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قوم ان مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشان نہ بنا لے، کوشش کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اگلی آیتوں میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ ان نوجوانوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس مقصد سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس آ پہنچی تو وہ پہلے ہی سب کے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ سو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگو، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قالوا لقد، انہوں نے جواب دیا، تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہمارے اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابل کرنے کا قوت ہوتی، میں کسی زبردستی کا راستہ نہ پکڑتا۔ وقال یا لوط، اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہ نکل۔ تم میں سے کسی کو مر کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، محض تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سوا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں کے ساتھ شامل تھی اور انہی کی جو وہ لوگ کرتے تھے وہی بد حرکتیں وہ بھی کرتی تھی اور وہ کافروں میں شامل تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ سوائے اپنی بیوی کے تمام اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نکل جائیں صبح ہونے سے پہلے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریاں پتھر برسائے جو تب تھے، تیرے رب کی طرف سے نشانی دار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ کر سکے۔ وَإِلَى مدینہ، اور ہم نے مدین والوں کو، اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، تو میں تمہیں اسود حال دکھا رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کا عذاب خوف بھی ہے۔ یہاں پہ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مختصر تعارف کے لیے سورہ اعراف میں بھی ہو چکا ہے۔ مدین کا علاقہ بڑا ذخیر تھا اور یہاں کے لوگ بحثیت بہت خوشحال تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خوشحالی کو دو وجہ سے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ ان کی خوشحالی کے بعد تمہیں دھوکہ بازی کر کے کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری کہ اس خوشحالی کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی نافرمانی پر آمد ہو جاؤ۔ جو اہل مدین کی زمین تھی وہ کافی زرخیز تھی اور وہاں کے لوگ کرتے کیا تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کر کر لوگوں کو سامان بیچتے تھے۔
اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے۔ وہ لوگ خوشحال تو تھے مگر اپنی بدعمالی یہ ان کے اندر تھی کہ وہ ناپ تول کر کے اندر کمی کرتے تھے، اور جو ان سے کوئی چیز خریدتا تو اس کو بجائے برابر چیز دینے کے یا زیادہ دینے کے وہ اس کو ہمیشہ چیز کم ہی دیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کی زمین اور تمہیں اتنا خوشحال بنایا ہے۔ لیکن نہ تو وہ نہ شکر ادا کرتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی حرکتوں سے باز آتے تھے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کر لو، لوگ ان کو ان کی چیزوں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حل کیا ہوا؟ جو بچ رہے ہو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاحت تجھے ہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبود کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑی ہی بکار اور نیک چلن آدمی ہے۔ قال یا قومی، کیا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے آیا ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہتر روزی دی رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کروں، اس چیز کی طرف جھک جاؤ جس سے تمہاری روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم کے لوگوں، ایسا نہ کہو کہ تم میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دیے جاؤ۔ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تو تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ قال یا قومی، انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بہت زیادہ ذی عزت ہیں؟ کیا تم نے اس پست پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم پر کر رہا ہوا ہے وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، عمل کر رہے ہو، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹ ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنے خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت جکڑنے والے عذاب بھیجا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہوں گے، گویا کہ وہ ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے دور سمود کو ہوا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 94۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیت اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا آل فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رہو ان سب کے دوزخ میں جا کر کھڑے کرے جاؤ گے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے جس پر لا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت دیے چکے ہیں اور قیامت کے دن بھی
بڑا انعام ہے جو دیا جائے گا۔ ذالکا، پستیوں کے بعض خبریں جنہوں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کٹ گئیں۔ یہاں پہ مثال یہ ہے کہ فرعون، ملک مصر فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی باقی رہا، اور عاد اور ثمود اور قوم لوط کی بستیاں ایسے تباہ ہوئیں کہ بعد میں آباد نہ ہو سکی۔ ان کے اوپر عذاب آنے کے بعد وہاں پر کوئی نہ بچ سکا۔ وما، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہوں نے ان کے معبود نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہوں نے وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کو نقصان ہی کوئی نہ پڑا۔ وَكَذَلِكَ، تیرے پروردگار کی پکڑ یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کے پکڑنے والے نہایت سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں اور عبرت ہیں جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ وما، ان سے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گا، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو نیک بخت لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بھی انتہائی بخشش ہے۔ فلا، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقین ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کر دیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صداقت نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ وَإِنَّا، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو آ جائے تو آپ کا رب اس سے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمع رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ولا، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لپٹ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دن کے دنوں سر میں زمان نماز رکھو، اور رات کی کئی سعادتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کے دور کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ، آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، سوائے ان چند کے جنہوں کو ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگوں کو تو اس چیز کے پیچھے بھر دیا، انہیں آسودگی دی گئی اور وہ نگہدار ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک روک کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔
इल्ला मन बहस इनके जिन पर आपका रब रहम फरमाए, इन्हें तो इसी लिए पैदा किया है और आपके रब की ये बात पूरी है कि मैंने जहन्नम को और इंसान सबसे फरह कर दिया। रसूल के सब हवाले हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। आपके पास इस सूरत में भी हक पहुंच चुका है जो नसीहत और अज़म मोमिनों के लिए है। वक़ुलिल्लज़ीना, ईमान लाने वालों से कह दीजिए कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ, हम भी अमल में मशगूल हैं, और तुम भी इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़िर हैं। वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ि, ज़मीनों और आसमानों का इल्म गैब अल्लाह ताला की है। तमाम मामलात का रुजू भी इसकी जानिब है। बस तुझे इसकी इबादत करनी चाहिए और इस पर भरोसा रखना चाहिए, और तो जो कुछ करते हो और इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। हमारी सूरह हूद ख़त्म हो गई है और इसमें हमने अंबिया इकराम के वाक़े पढ़े। हमने इससे पहले भी कुछ सूरतों में अंबिया इकराम के वाक़यात पढ़े थे, और जो वाक़यात हमने इसमें पढ़े हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं पढ़ा। उससे पहले हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह यूनुस में पढ़ा था, और जो इस सूरत में कुछ वाक़यात पढ़े हैं वो थोड़ी कम डिटेल में हमने सूरह यूनुस के अंदर भी पढ़े थे, और जो इसकी पूरी डिटेल और कुछ वाक़यात अल्लाह ताला ने वाज़िया करके सूरह हूद में फरमाए थे। हमारी सूरह हूद मुकम्मल हो गई है। हम अगली सूरत शुरू करते हैं, सूरह यूसुफ, जिसकी आयत 111 है। सूरत का तारुफ कुछ इस तरह है। ये सूरत भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। बाज़ रिवायत में कि कुछ यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि बनु इसराइल के लोग जो फ़लस्तीन के बशिंदे थे, मिस्र में जाकर क्यों आबाद हुए। इन लोगों का ख्याल था कि आपके पास चूँकि बनी इसराइल की तारीख़ मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं, इसलिए आप इसका सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे, और इस तरह आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने का मौका मिल जाएगा। आप माज़अल्लाह सच्चे नबी नहीं। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत यूसुफ नाजिल की, जिसकी पूरी तफसील और वजाहत के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान फरमा दिया गया है। दरअसल बनी इसराइल के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और इनका दूसरा नाम इसराइल भी था। इनकी नस्ल से बनु इसराइल के बारे में कबीला पैदा हुआ। इस सूरत में बताया गया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी साहबजादियों के साथ फ़लस्तीन में मुक़ीम थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन भी शामिल थे। इन दोनों के सौतेले भाइयों ने साजिश के ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया था, जहाँ से एक काफ़िले ने इन्हें उठाकर मिस्र ले गया और इसके सरदार ने वहाँ पर इनको बेच दिया। शुरू में वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन इस वाक़े के तहत जिसकी तफसील इस सूरत में आ रही है, इस सरदार की बीवी ज़ुलेखा ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मिस्र के बादशाह के एक ख्वाब का सही ताबीर देने पर बादशाह ने इन पर मोहर लगाई और इनको बाहर निकाल दिया, और इन्होंने न सिर्फ जेल से निकाला बाइज्जत बरी कर दिया, बल्कि इन्हें अपना वज़ीर ख़जाना भी मुकर्रर किया और इन्हें अपना सारा काम सौंप दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया। इसी तरह बनु इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र में रहने लगे। आए हम शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ऐसा वाहिद वाक़या है तमाम अंबिया में जो एक ही जगह कुरान पे मौजूद है, लेकिन बाकी जो अंबिया इकराम के वाक़यात हैं वो अलग अलग सूरतों में थोड़े थोड़े कर अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने एक ही जगह पर पूरा बयान फरमा दिया है। सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम र तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम र ये रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना नज़लनाहु यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। नहनु नक़ुस्सु अलैका
ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم نے آپ کو جب یہ قرآن کی وحی کے ذریعے نازل کیا اور یقیناً آپ اس سے پہلے بھی خبروں میں تھے۔ اس قال یوسف، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خوف کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے اونچے مقام ملے گا اور ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوسری صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، اور باقی جو دوسرے بیٹے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسری اہلیہ میں سے تھے۔ تو دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو جائے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھے، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ وَقَذَالِكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدگی کا اور تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر اور یعنی ابراہیم اور اسحاق پر بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت ہی بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ لَقَدْ قَانَ، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس قالوا، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی پر نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیار ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے سے ہی غلطی ہے۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو، یہ اس کی کسی معلوم جگہ پھینک دو، تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو، اس کے بعد تم نیک ہو جاؤ۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم مار ڈالتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پھینک آتے ہیں کہ ان کے والد کا رجوع صرف ان کی طرف ہو جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹ جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو ان کے جو باقی کے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلس ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال آؤ۔ قافلہ اٹھا، انہوں نے ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، قافلہ اٹھا لے گیا اگر تمہیں ان دیا جائے۔ انہوں نے کہا، ابا، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کی خیر و خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب کھائیں پیئیں اور کھیلیں، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارے لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی گھٹے گا کہ تمہاری غفلت میں سے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے یا حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے جماعت کے موجود ہیں، اگر اس بھیڑیا آیا بھی تو ہم بالکل ممکن رہیں گے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر اٹھا لیا، اس غیر آباد گہرے کنویں کا پتہ میں پھینک دیا، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی تو انہوں نے اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گئی کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں۔ وجاء، اور عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، یعنی کہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے،
ابا جان ہم تو واپس دوڑنے لگے، یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، بس اس بھیڑیا کھا گیا، آج تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گویا ہم بالکل سچے ہوں۔ اور یوسف کے کٹتے چھوٹ موٹے کے خون آلود بھی لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ان کا کرتا لے کر آئے ہیں جس پر خون لگا ہوا ہے۔ باپ نے کہا بالکل تم نے اپنے دل ہی میں اس کی ایک بات بنا لی، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ یعنی کہ جب وہ کرتا لے کر آئے تو اس قمیص کے اوپر خون تو لگا ہوا تھا مگر وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ تو اس بات کا خلاصہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم بے شک سچ کہہ رہے ہوگے، لیکن بہترین جاننے والا اور سچ جاننے والا بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اللہ ہی سے صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا اپنے بیٹوں سے، وجاءت، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والوں کو بھیجا، اس نے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ ایک لڑکا انہوں نے اس مال تجارت قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خبر تھا جو کہ وہ کر رہے تھے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کنویں میں ایک لڑکا ہے تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ اب تو ہمیں فائدہ ہوگا، تو وہ ان کو نکال کر لے گئے، اور انہوں نے اس سے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ وقال الذین، مصر والوں نے سے جس سے اسے خریدا تھا، وہ اپنی بیوی سے کہہ کر بہت عزم و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ جو ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ، جب یوسف وقتی کی عمر میں پہنچے یعنی کہ بالغ ہو گئے، ہم نے اس قوت کا فیصلہ کیا اور علم دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بلانا پھسلانا شروع کر دیا، وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دی اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ، اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے، اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے تو یوں ہی ہوا کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دی، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ دونوں دروازوں کی طرف دوڑتے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھنسا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوتا تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والے میں سے ہوتا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے تو صاف کہہ دیا کہ عورت کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہ گاروں میں سے نہیں۔ اور شہر کی عورتوں پر چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی غلام کو اپنا مطلب نکلنے کے لیے بہلانے پھسلانے لگی تھی، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صحیح گمراہی میں ہے۔ اس نے جب ان کی فریب غیبت کا حلال سنا تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا، اور ان اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کو بہت ہی بزرگ یا فرشتہ ہے۔
قالت، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ اس نے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچے رہے، اور جو کچھ میں نے ان سے کہا، اگر یہ نہ کریں یقیناً یہ قید کر دیے جائیں گے، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، ان سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کفن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل ندانوں میں مل جاؤں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ بچا لیا۔ یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی ان بھی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ ودخلا، اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کھائے ہوئے ہوں۔ ہم آپ اس تعبیر بتائیں، ہم تو آپ کو خوابوں والے شخص دکھائی دیں۔ یوسف نے کہا، تمہیں جو کہہ دیا جائے اسے تمہارے پاس پہنچائے، تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس کا علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ میں اپنے باپ دادوں کے دین کی پابندی ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین۔ ہرگز یہ سزا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اور ہم تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا منکرین کے ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور ہے؟ اس کے سوا تم جن کو پوچھ پاچھ کر لو وہ سب نام ہی نام کے ہیں، اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل نازل فرمائی، صرف اللہ تعالیٰ کی اس کافر ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانیوں کے ساتھیوں، تم دونوں میں اس کا تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جاؤ گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں حقیقت کر رہے ہو، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ قال للذی، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دنوں میں یہ چھوٹ جائیں گے، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اس شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بلا دیا، اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں گزار دیے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، 7 موٹی تازی فریب گائیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو اڑتے پھرتے خواب ہے جو ایسے ہی انسان کو آ جاتے ہیں۔ وقال للذین، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت ہے دو۔ یوسف، اے یوسف، اے بہت ہی بڑے سچے، ہم آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز و خشک ہیں، اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہہ دوں وہ سب جان لے۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک بہتر فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال تم پر خشکی کے آئیں گے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے کہ وہ اس غلبے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کرنا چھوڑ دیا، سوائے اسے تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھو گے۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں خوب نچوڑ ہوگا،
اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بادشاہ کو کے پاس واپس جا کر اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی حقیقت کے واقعہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے حال بتائے۔ جاننے والا سب کچھ میرا پروردگار ہے۔ قالا، بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم فریب میں آ کر یوسف کو اس کی دلی منشیات کے لیے بہکا رہی تھی؟ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب تو سچی بات آ گئی سامنے اور یقیناً وہ سچوں میں ہے۔ ذالکا، یوسف یہ اس واسطے کہ جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمارے 12ویں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم پارہ نمبر 13 میں کنٹینیو کریں گے، اور وہ واقعہ پڑھیں گے کہ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی ان پر واضح ہو گئی اور سب نے اس بات کی گواہی دے دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آگے کیسی گزری اور بنی اسرائیل کیسے مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ہم اس میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔